مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ نحل کی آیت 101 سے لے کر 105 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اللہ آیتوں کو بدلتے ہیں، اور ہم جب بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں آپ تو بنا لاتے ہیں یہ بات، آپ تو بنا کر لاتے ہیں یہ بات، اے محمد۔ بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں، پر اکثروں کو ان میں خبر نہیں ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے، روح قدس تیرے رب کی طرف سے، بلا شبہ پاک فرشتے نے اتارا ہے تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو، یعنی جمائے، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے ہے، یعنی یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے، کس کے واسطے ہے؟ مسلمانوں کے واسطے۔ تو اتارا اللہ نے، میں نہیں لاتا ہوں کہیں سے بنا کے۔ اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ اس کو سکھلاتا ہے ایک آدمی، اس کو سکھلاتا ہے، محمد کو سکھلاتا ہے یہ قرآن ایک آدمی، جس کی طرف تعریض کرتے ہیں، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف تعریض کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ وہ فلانا آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان ہے عجمی۔ اس کی زبان کیسی؟ غیر عربی، عجمی یعنی غیر عربی۔ اور یہ قرآن زبان عربی میں ہے صاف صاف، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ صاف صاف کون سی زبان ہے قرآن کی؟ عربی۔ وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، ان کو اللہ راہ نہیں دیتا، ان کو اللہ راستہ نہیں دیتا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر، انما یفتری الکذب الذین، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم آیا تھا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو قرآن ہی جب شروع کریں گے تو ایک چیز پڑھی جائے گی، کیا میں نے کہا تھا؟ اعوذ باللہ۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ، باقی ہر کام میں مسلمان کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ۔ تو جو لوگ قرآن کے علاوہ اذان یا کسی اور چیز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، وہ دین کے خلاف کرتے ہیں، قرآن کے حکم کے۔ بعض لوگوں کو بولو نعت پڑھو، تو وہ نعت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، غلط۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اعوذ باللہ صرف کس سے پہلے پڑھنا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی تھی؟ تو پہلے یہ بتلایا تھا، جس میں اشارہ ہے کہ شیطان تلاوت کے وقت انسان کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ مذکورہ آیات میں ابھی جو آیتیں پڑھی جا گئی ہے، اس میں اسی طرح کے وساوس شیطانی کا رد اور جواب ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ،
اور اللہ کو معلوم ہے کیا اتارا ہے، کیا بدلنا ہے، اب کون سی آیت چلانا ہے. تو یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، تم تو بنا بنا کر لاتے ہو، پہلے ایک کلام لایا اب دوسرا کلام لایا محمد. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ وسوسہ ڈال رہے ہیں، اسی کا جواب اللہ دے رہے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر یہ جاہل ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ افترا کرنے والے اللہ کے خلاف آیتیں بنا کے لاتے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ولی اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا حکم ہوتا تو آیت بدلتے نہیں اللہ تعالیٰ. کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا کہ یہ آیت ہونی چاہیے؟ یہ نہیں. اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے. بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے. اب ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ آیت کیوں بدلتے ہیں. ڈاکٹر نے آپ کو 3 دوائیں لکھ کر دے دی. میں نے آنکھ کا آپریشن کرایا تو اس نے مختلف اوقات میں ہفتے کے بعد الگ دعوتیں الگ جو ہے وہ دوائیں لکھی. تو آپ کو 1 ہفتے تک کے ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر دی. اب اس کے بعد اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے اگلا سٹیپ ہے، تو ڈاکٹر آپ کو اگلی 3 دوائیں لکھ کر دے رہا ہے. پھر اس کے بعد جب آپریشن ہو گیا تو پھر اگلی 4 دوائیں دے رہا ہے. وہ پہلی والی دوا نہیں چلائے گا. تو ڈاکٹر کو سمجھتا ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ڈاکٹر دوائیں بدل سکتا ہے. ہائے رے محروم ہدایت، اللہ آیتیں بدل دے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کیوں آیتیں بدلتا ہے؟ اللہ نہیں، اصل میں محمد تم ہی آیتیں بدلتے ہو. تو یہ عین حکمت کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ کہ آیتیں بدلتی رہے. اللہ کو جب جو حکم دینا ہے اللہ تعالیٰ تب وہ حکم دے گا اور آیتیں بدل دے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کا تعلق کیسے ہے؟ نسخ آیت سے. نسخ کا مطلب کیا ہے؟ بدلنا. جیسے ان قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کو نہیں پوچھوں گا، تم میرے اللہ کو نہیں پوچھتے ہو. آخر میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے. یہ معنی کے اعتبار سے اب منسوخ ہے. اب ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ تم تمہارے دین پر، بلکہ حضور نے تو جہاد کیا. حضور نے دعوتیں دی کہ نہیں اب ایک اللہ کی کھاتے ہو نا تو ایک اللہ پر تم کو آنا پڑے گا، اور نہیں تو پھر میدان میں 2 ہاتھ کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ. نہیں ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. تیسرا سٹیپ والصلح خیر، چلو کمپرومائز کر لو، ہم اتنا دیتے رہیں گے تاکہ اللہ والوں کی، ایمان والوں کی بالا دستی باقی رہے اور تمہاری زیر دستی باقی رہے. ارے سمجھ میں آیا نا؟ نہیں تم تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر. یہ آیت کے معنی منسوخ ہو چکے ہیں، اب نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو شروع میں وہ تھا، بعد میں یہ آیت ہوئی اللہ کی طرف سے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد تم فلاں آدمی سے سیکھ کر آتے ہو. وہ آدمی کون تھا؟ روم کا باشندہ. اس زمانے میں بھی لوگ ادھر سے ادھر روم کا رہنے والا گورا چٹا آدمی، اور وہ عبرانی سریانی جاننے والا اور عیسائی مذہب کا آدمی. وہ یہاں مکہ میں آ گیا تھا کمائی دھمائی کرنے کے لیے، سمجھے؟ لوہار تھا. وہ کون تھا؟ ہاں، اور اس کا نام تھا بلعام یا مقیس اس کا نام تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی لگا کر سنتا تھا. تو آپ بھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. جو سنتا ہے اس کے پاس انسان جاتا ہے. اور کچھ انجیل وغیرہ کو بھی وہ جانتا تھا. اس پر کافروں نے ایک بات کہی، ہو محمد جو نیا کلام لے کر آ رہے ہیں اتنا بھاری، یہ اصل میں وہ لوہار سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ تو دیکھو، کہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت کے پورے عربستان کے بڑے بڑے فصیح ایک آیت نہ لا سکے، جو اہل زبان تھے وہ نہ لا سکے. اور وہ بیچارہ عبرانی سریانی جاننے والا عجمی زبان کا آدمی، وہ عربی بولے تو بھی کیسے بولے گا؟ ٹوٹی پھوٹی نا، فصیح و بلیغ کیسے بولے گا؟ لیکن کمال یہ ہے کہ اس کی زبان عجمی ہے اور اس کی کیا ہے، اور قرآن کی زبان عربی ہے، اور بولتے کیا ہیں کہ یہ سکھاتا ہے اور محمد آ کے بتاتے. تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی معترضین سے ایسی ہی حماقتیں کراتے ہیں، بات سمجھے، تاکہ خود انہی کے اعتراض میں بات سمجھ میں آ جائے کہ اتنی عقل نہیں، ان کو عجمی عربی سکھا رہا ہے. عجمی کیا سکھا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کیوں عاجز ہے؟ جب وہ سکھا سکتا ہے تو آپ تو پورے
عربستان کے فصحا بلغا شاعر اور ادیب ہے نا، ایک آیت تو لے آؤ. کیا لاؤ؟ نہیں ہم نہیں لا سکتے. تو خود تمہاری بات پھس پھسی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 106 سے لے کر 109 تک. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ترجمہ: جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے بعد، پہلے ایمان لایا بعد میں انکار کیا اللہ کا، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر. لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا تو ان پر غضب ہے، غصہ ہے اللہ کا، اور ان کو بڑا عذاب ہے. یہ ہے جواب. کیا جواب ہے؟ کہ جو کوئی ایمان کے بعد ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ان پر بڑا عذاب ہے اللہ کا، غصہ ہے اور بڑا عذاب ہے. لیکن بیچ میں ایک کا استثناء کیا کہ کسی کو مجبور کیا گیا، بول کلمہ کفر، بول ایمان کے خلاف بات کر، جیسے آج کل چل رہا ہے بہت زبردستی اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں نا وہ لوگ. تو اگر ایمان کے خلاف بات کیا اس نے، کفر شرک کی بات کیا زبردستی، لیکن دل مطمئن ہے ایمان سے، جان بچانے کے لیے کیا اس نے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس پر اللہ کا غصہ بھی نہیں ہے اور اس پر اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے، معاف ہے. سمجھ میں آیا؟ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. لیکن جو دل سے ہی کافر ہو گیا ایمان کے بعد تو بڑا عذاب ہے. ایسا کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس واسطے، بأنہم، اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے. کیا ترجمہ کیا میں نے؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے، اور اللہ راستہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو، کافر لوگوں کو. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. کیا کر دیا؟ اللہ نے مہر لگا دی. اب مہر کے بعد کھلتا نہیں ہے، لفافہ نہیں کھلتا ہے اور پیکٹ نہیں کھلتا ہے، مہر لگ گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ بینک کے اندر رکھا ہوا جو پیکٹ ہوتا ہے سونے وغیرہ کا، وہ نہیں کھلتا ہے، تھیلی نہیں کھلتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی دل پر ان کے، اور کانوں پر. کائے پر؟ کانوں اور آنکھوں پر. نہ حق دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے، اور یہی ہیں بے ہوش. اولئک هم الغافلون. لا جرم، خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں، ہم الخاسرون. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں بیان کس کا چل رہا ہے؟ ثابت ہوا جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ ہاں. اور یہ بھی بظن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے، جم غفیر ہے، بڑے لوگ ہیں، موب لنچنگ ہے، سمجھ میں آیا، طاقتور ہے، بندوق رکھ دیا ہے، خنجر رکھ دیا ہے سینے پر. تو ایسے اکراہ کا مطلب ہے مجبور کرنا. اکراہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں، ٹھیک ہے، قرآن غلط کتاب ہے، نعوذ باللہ. اور آج کل جو سری پائے وغیرہ بول رہے ہیں نا، سری بولو، کیا بولو؟ ہاں سری پائے، ہاں یہ بولو وہ بولو. تو یا کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے. دل کیا ہے؟ اور اس کلمے کو باطل اور برا جانتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی. یہ پکا مومن ہے. بات سمجھے؟ اس آیت میں یہ بتلایا گیا. یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا. مشرکین نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے. وہ کون لوگ تھے؟ عمار
ان کے ابا یاسر، ان کی اماں سمیہ، اور وہ روم سے آئے ہوئے صہیب رومی اور بلال اور خباب، ان لوگوں کے نام آتے ہیں کہ یہ لوگ اس آیت کے مصداق ہیں کہ ان کو بولنا پڑا، لیکن پھر بھی سب نے نہیں بولا۔ حضرت بلال تو احد احد بولتے رہے نا، تو حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا، سمیہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کر قتل کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ان دونوں کو شہادت نصیب ہوئی اسلام کی۔ ان میں جو ان کے بیٹے تھے، حضرت عمار نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کر لیا تھا، سمجھ میں آیا؟ زبانی اقرار، مگر دل ان کا مطمئن تھا، جمع ہوا تھا۔ جب دشمنوں سے رہا ہو کر حضور کی خدمت میں آئے تو بڑے رنج و غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا۔ حضور نے ان سے دریافت کیا، جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے، جو بھی کفر کا کلمہ تم بول رہے تھے، تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، دل تو ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا، اس پر اللہ کے رسول نے ان کو مطمئن کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ تم مسلمان ہو، آپ کے اس فیصلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ جیسے ایک واقعہ یاد دلا دوں، وسوسے پہ بہت سی میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آئی ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلا سوال آتا ہے دل کے اندر، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ آہستہ آہستہ لاتا ہے شیطان۔ ہاں، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگلا سوال کیا آتا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا پھر کہ بہت برا لگتا ہے، خوش ہوتے ہو یا ناراض ہوتے ہو؟ اس اللہ کے بارے میں غلط سوال کے آنے پر تمہارے دل میں خوشی ہوتی ہے یا تم کو ناراضگی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے ایمان ہی نہیں بچا، اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے۔ فرمایا یہی تو تمہارے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر تم بے ایمان ہوتے تو تمہیں اچھا لگتا اللہ پر اعتراض، لیکن تم تو تل ملا اٹھتے ہو، تو معلوم ہوا کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اسی لیے تم کو یہ سوال برا لگ رہا ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے ملتی جلتی بات کہ دل مطمئن تھا کہ ہاں مطمئن تھا، فرمایا تم تو مسلمان ہو۔ اکراہ کی تعریف و تحدید۔ اب یہ جو مجبور کرتے ہیں نا کلمہ کفر کہنے پر، کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں، پھر اس کے 2 درجے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ اکراہ کے مجبور کرنے کے کتنے درجے ہیں؟ 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ اکراہ کا یہ کہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں، دل اس کا مسلمان ہے، لیکن زبردستی منہ سے اس نے کیا بول دیا، زبان سے کیا بول دیا؟ کفر بول دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ فقہا کی اصطلاح میں اکراہ غیر ملجی کہلاتا ہے۔ ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا، ہاں، ایک تو آمادہ نہیں دل، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن دل آمادہ ہو جائے، وہ بھی کافر ہو جائے دل، تو پھر اس پر پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ سمجھ میں آیا؟ تو 2 درجے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زبردستی اگر طلاق دلوائی جائے، طلاق دینا تو بندوق سے گولی سے اڑا دیں گے، اب اس نے طلاق دے دیا، بات سمجھے؟ جیسے کلمہ کفر بولا ویسے طلاق دے دیا اس نے، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، تو اس بارے میں صاف سن لو۔ وہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر طلاق زبردستی دلوائی گئی، اس نے دے دیا، تو طلاق پڑ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہاں، اور یہ جو ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان ومستکرہوا علیہ، یعنی میری امت سے خطا اور بھول اور جس چیز پر اس کو مجبور کیا جائے وہ سب اٹھا دیے گئے ہیں۔ امام شافعی نے اس حدیث کی وجہ سے یہ کہا مجبور کیے ہوئے کی طلاق واقع نہیں ہوگی،
لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے فعل سے طلاق دیا ہے، اس کو دو کا اختیار تھا، یا تو جان دے یا طلاق دے۔ اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے ادا کر دے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا۔ طلاق اور کیا کہا؟ نکاح، طلاق، رجعت۔ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، میں نے دی ہوئی طلاق واپس لے لی، اگر مذاق میں بھی کہا ہے سیریس ہو جائے گا۔ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں، ہاں دیر آر تھری، وہاں پر یہاں پر تین چیزیں ہیں۔ دیر آر سیریس وین دے آر سیریس اینڈ دے آر سیریس وین دے آر ان جیسٹ، اسی کا ترجمہ کیا میں نے انگلش میں کہ تین چیزیں ہیں، تم اگر سیریسلی کہو گے میں نے نکاح کر لیا تو بھی ہو گیا، اس نے اگر قبول کر لیا، میں نے تجھے طلاق دے دی، سیریسلی کہا، طلاق ہو گئی، وہ قبول کرے یا نہ کرے، نکلا ہو گیا۔ میں نے تیری دی ہوئی طلاق واپس لے لی، سیریسلی کہا تو طلاق واپس ہوئی، بیوی پھر سے بن گئی ہوئی، ایک طلاق کے بعد، دو طلاق کے بعد۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن مذاق میں کہا، کیا کہا؟ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی خالہ زاد بہن تھی یا کوئی، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بعد میں کہے میں نے مذاق کیا، تو بھی میاں بیوی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں، یہ کیوں ایسا سیریسلی کہا گیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بیوی سے میاں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا جا میں نے تجھے طلاق دیا، اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ ارے میں نے مذاق کیا، ہو گئی طلاق، طلاق دے دیا تھا اور مذاق میں کہہ دیا میں نے تیری طلاق واپس لے لی، رجعت، بعد میں کہہ رہا ہے میں نے مذاق کیا تھا، نہیں سچی رجوع ہو گیا۔ ایسا کیوں کہا؟ یہ تین چیزیں اتنی سیریس ہے، ان کو کبھی مذاق میں بھی مت لینا، اس کا مذاق بھی مت کرنا، اس لیے اس کے مذاق کو بھی سیریس بنا دیا گیا، سمجھے؟ اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ بیچارے سلمان خان کی کئی شادیاں ہوئی، کتنی عورتوں کے ساتھ، وہ شاہ رخ خان کی بھی ہوئی اور وہ عامر خان کی بھی اور فلانی کی بھی ہو گئی شادی۔ یہ کیا ہے؟ یہاں نکاح نہیں ہوگا سچی، کیوں؟ مذاق اور سیریس میں اور ایکٹنگ میں فرق ہے، یہ ایکٹنگ میں نکاح ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پری پلان ایکٹنگ میں نکاح ہوگا، ایکٹنگ میں طلاق ہوگی، ایکٹنگ میں رجعت ہوگی، پورے پلان کے ساتھ میں، تو وہاں اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ جی کہاں تک پہنچے بھائی ہم؟ تو ظاہری احکام دنیا میں لاگو ہو کر رہیں گے،